اچھا تو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہو ول کنڈکٹ دا ٹیسٹ. میں نے آپ کو ڈیورنگ لیکچر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کون کنڈکٹ کرائے گا. آپ لوگوں کی جو ٹیسٹ ہے وہ گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس کنڈکٹ کرائیں گے. آپ کی ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس کروائے گی. لیکن آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ ہوگا وہ گلگت بلتستان پولیس جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کروائے گا. اور فزیکل ٹیسٹ میں ایک دو کینڈیڈیٹس مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارا جو قد ہے وہ 5 ہے یا جو ہے نا 5.5 کے قریب ہے. تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ آدھا انچ جو ہے وہ آپ اپنی تھوڑی بہت محنت سے کور کر سکتے ہیں. آپ ڈیورنگ آپ کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ تھوڑے بہت آدھا انچ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ہائٹ بالکل جو 5'7" اگر آپ اس میں ریکوائرمنٹ ہے اور اگر آپ کی ہائٹ جو ہے وہ مشکل سے 5'6" بن رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ چانس بڑا مشکل ہے. کیونکہ آپ ایک دو بار سلیکٹ بھی ہو جائیں گے تو نیکسٹ جو آپ ٹریننگ کریں گے تو وہاں پہ بھی میجرمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو آن دا بیسس آف فزیکل فٹنس آپ لوگوں کو وہاں سے بھی ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو فزیکل جو ہے وہ نو کمپرومائز ہے. آپ کی جو فزیکل اپیرنس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے, فزیکلی آپ جتنے جو ہے وہ بہتر ہوں گے, آپ کو انٹرویو میں بھی آپ کو اتنا ایج ملے گا. تو فزیکل جو ہے وہ گلگت بلتستان پولیس کنڈکٹ کرائے گا اور انٹرویو جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان پولیس ہوں گے. گلگت بلتستان کے پولیس کے افسران جو ہے وہ آپ لوگوں سے انٹرویو لیں گے. اچھا فزیکل ٹیسٹ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ہر ایک کینڈیڈیٹ کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں ہوں گے. کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ کے لیے نہیں آنا پڑے گا. اگر اس نے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی یہ بھی کہ سوال ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ اگر وہ گلگت میں اپنے ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں, مطلب اگر وہ بلتستان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے اس نے اپنی ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ اگر گلگت سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ گلگت میں ہوگا. اب اس کا ٹیسٹ یہ نہیں ہوگا کہ وہ غزر میں ہو, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہنزا میں ہو, یا اگر کسی نے جو ہے وہ بلتستان کا اگر سلیکٹ کیا ہے گلگت کے کسی کینڈیڈیٹ نے تو اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ گانچے میں ہو, اس کا شگر میں ہو. اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس ڈویژن کے کیپٹل میں ہو, یعنی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسکردو میں کنڈکٹ ہوگا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا نیکسٹ ہمارا جو سلائیڈ ہے اس میں میں آپ لوگوں کو کچھ کامن مسٹیکس بتاؤں گا جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس میں اسپیرنٹس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سلیکشن رک جاتی ہے. اچھا سب سے پہلی جو مسٹیکس ہے یا یہ ہے جناب والا لیٹ پریپریشن. ابھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہے وہ ٹیسٹ کی ڈیوریشن کا میں نے آپ لوگوں کو ایک رف اسٹیمیٹ دیا ہے. یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے, آپ کو ایک رف اسٹیمیٹ دیا ہے آن دی بیسس آف گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس. گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس چونکہ نیا ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ کروایا, اور میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ دوسرے جو ملک میں دوسرے جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں ان کی جو پیٹرن پہ میں نے آپ لوگوں کو ایک اوور ویو دی ہے. اب آپ اس اوور ویو کو لے کے آپ سے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی ابھی ہمارے پاس 5-6 مہینے ہیں یا ہمارے پاس 4-5 مہینے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹیسٹ جلدی بھی ہو جائے. اگر نہیں بھی ہوتا 5 مہینے بھی ہیں تو اگر آپ ویٹ کرتے رہیں گے, آپ لیٹ کریں گے تو جتنے دن آپ لیٹ کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. آپ کو بتانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ مور دین 12,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیے ہیں, اور اس 12,000 میں سے کم جو ہے وہ 50% جو ہے وہ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کی تعلیم جو ہے وہ گریجویشن سے اوپر ہے. تو کمپٹیشن بہت ٹف ہے. آپ نے ابھی سے اگر ہی تو اپنی تیاری شروع کر دی تو آپ کا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس امید پہ رہیں کہ کل کروں گا تو بھائی کل جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کے لیے آئے گا. اچھا دوسرا جو ہے وہ ہم سب سے جو امپورٹنٹ غلطی جو ہمارے کینڈیڈیٹس کرتے ہیں وہ ہے فزیکل فٹنس. فزیکل فٹنس پہ وہ بالکل دھیان نہیں دیتے. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے چست ہیں, ہم پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ دن بھر گھومتے رہتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ فزیکل فٹنس کا مسئلہ نہیں پڑے گا. تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ بتا دوں,
آپ اگر دن بھر فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ اگر دن بھر کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ اگر دن بھر پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، تو اس کا بے شک اس کا فزیکل آپ کو بالکل جو ہے وہاں پہ بھی بینیفٹس ہیں، لیکن وہ آپ کی رننگ کو کور نہیں کر سکتا جب تک آپ رننگ کے لیے پراپر پریکٹس نہ کرو. رننگ میں آپ کی سانس بھول جائے گی. آپ جب پراپر 2 سے 3 منٹ دوڑیں گے تو آپ کے گھٹنے میں درد کا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جو مسلز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کے ہاتھ کے موومنٹ اور آپ کے پیر کے موومنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیورنگ فٹ بال تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن رننگ میں آپ کو ان کے بھی موومنٹ جو ہے وہ باقی پریکٹس ہونی چاہیے، ادروائز آپ کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے وہ فزیکل فٹنس کو اگنور کریں گے تو یہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا. دوسری بات، جن کینڈیڈیٹس کا چیسٹ کا ایشو ہے، یعنی اگر کسی کا چیسٹ 32.5 ہے، آدھی انچ اگر اس کا چیسٹ کم ہے، تو وہ آج ہی سے شروع کر دیں. ڈن نکالیں، پش اپس نکالیں، سٹ اپس نکالیں. آپ کا جو ہے وہ 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، آپ کا سینہ چوڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات، تیسری جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لیک آف کنسسٹنسی ہے، یعنی ہم میں تسلسل نہیں ہے. ہم نے آج پڑھ لیا، کل کا دن ریسٹ کیا، پرسوں ہم نے پڑھ لی، 2 دن پھر جو ہے ماما کی شادی تھی، تائدہ کی شادی تھا، دوست کی شادی تھی، دوست کے ساتھ پارٹی میں گیا. تو یہ جو آپ جو انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا ٹائم کھا جائے گا. انکنسسٹنسی آپ کی ٹائم کھا جائے گا، آپ کو وقت کھا جائیں گے، اور آپ جو ہے اپنے ٹریک سے ہٹ جائے گا. تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. بے شک آپ تھوڑے تھوڑے پڑھ لیں، روزانہ پڑھنا ہے. اگلے دن جو آج پڑھیں وہ کل آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ تھوڑا سا اور پڑھ لینا ہے. اچھا، جو چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ رانگ گائیڈنس ہے. رانگ گائیڈنس، آپ کے پاس جو پراپر گائیڈنس نہیں ہونا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک جرنل نالج ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے. جرنل نالج جو ہے وہ دنیا کا سب سے، پوری دنیا کی جو نالج ہے نا وہ جرنل نالج کے اندر کور ہو جاتی ہے. اور ایک کینڈیڈیٹ کے لیے پورے جرنل نالج کو کور کرنا تقریباً امپاسبل ہے. ہاں، اگر وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، اگر اس میں خدا نے کوئی اسپیشل صلاحیت رکھی ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ایک نارمل کینڈیڈیٹس کے لیے دنیا جہاں کے جنرل نالج کو کور کرنا یہ تقریباً امپاسبل ہے. لیکن آپ ایک پراپر گائیڈنس کے ذریعے، ایک ایسے بندے کے ذریعے جس نے ان چیزوں کو فیس کیا ہو، جو ان ٹیسٹ میں بیٹھا ہو، جس کو آئیڈیا ہو ان چیزوں کا، پیپر کا، تو اگر آپ ایک پراپر شخص سے، ایک پراپر ٹیچر سے، ایک پراپر جو ہے وہ ویل ٹرینڈ بندے سے اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ اس سے گائیڈنس لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ تیاری آسان ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ فرض کریں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک ٹیچر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھا رہے ہوں گے، بے شک اس کے پاس وہ بہت قابل ہوگا، اس کے پاس بڑا اچھے نالج ہوں گے. لیکن ایک بندہ جس نے اس ٹیسٹ کو فیس کیا ہو، اور ایک بندہ جو ڈائریکٹ FPSC کے ذریعے ٹیچر بڑھتے ہوا ہو، تو اس کو، اور جس بندے نے بیسک لیول کے ٹیسٹ دیے ہو، ان دونوں کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بہت میٹر کرے گا. نالج ٹیچر کے پاس بھی ہوگا، لیکن ٹیچر آپ کو وہ نالج نہیں دے گا جو ٹیسٹ میں آتا ہو. آپ کو ٹیچر نالج دے گا لیکن پاسبل ہے وہ ٹیسٹ میں نہ آئے. لیکن جس بندے نے پیپر فیس کیا ہو وہ آپ کو ایگزیکٹ وہی نالج دے سکتے ہیں جو آپ کی پیپر کے لیے بینیفٹ ہوگا. تو پراپر گائیڈنس آپ کے لیے بہت ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے پراپر شخص سے پڑھنا ہے، پراپر گائیڈنس لینا ہے. آپ نے اندھادھند جو ہے وہ اپنی تیاری شروع نہیں کرنی. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ میرے جو کلاسز ہیں وہ آپ لوگوں کو کس طرح سے فائدہ دے گا. کلاسز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کوئی پراپر شیڈیول نہیں دے سکتا، کیونکہ جاب نیچر ایسی ہے. وین ایور مجھے ٹائم ہوگا میں آپ لوگوں کو ویک میں کم سے کم 4 سے 5 کلاسز، اور میکسیمم ہو سکتے ہیں 8 سے 10 کلاسز بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. اس میں جو ہے وہ انگلش ہوں گے، پاک اسٹڈیز کا میں کور کروں گا، اردو کے ہوں گے، اسلامیات کا، جنرل نالج کی، میتھ کی، اور کمپیوٹر کے. اور اس کے بعد جو ہے
جب یہ سارے سیریز ایک دفعہ کور ہو جائیں گے تو ایک جنرل کلاس ہوگا جس میں ہم ان تمام جو کلاسز لیے تھے اور جتنے بھی ہم نے پڑھے تھے اس کو ہم ایک دفعہ ریویژن کریں گے. اور اس ریویژن میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ ایڈ کر کے وہاں پہ پراپر ڈسکس ہوگی. آپ لوگوں کو جو جو سوال سمجھ میں نہیں آیا ڈیورنگ لیکچر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی, کوئی سوال باقی رہ گیا یا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور سوال آئے ہیں تو وہ ہم جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پراپر گائیڈنس کریں گے وہاں پہ. اچھا, کچھ کوشچن جو ہے وہ ہمارے ایک دو کینڈیڈیٹس نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو ہمارے کینڈیڈیٹس نے مجھے میسج کیا تھا کہ السلام بھائی, کیا حال ہے بھائی, ہر ڈسٹرکٹ آف کیا ٹیسٹ گلگت میں ہوگا یا انفارم کریں. مطلب بھائی کے پوچھنے کا سوال ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ گلگت میں ہوگا یا اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں ہوگا. وہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیورنگ لیکچر بتا دیے, شاید آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں آئے تو یہ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ لیکچر میں دہرا دیے. اچھا, ایک اور وہ بھائی نے یہاں پہ میسج کیے ہیں کہ السلام علیکم بھائی, پولیس ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے کوئی بک کو ریکمینڈ کریں. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ میں یہاں پہ اس فورم پہ کوئی بک ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے, انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو میں کوئی ایک بک ریکمینڈ کروں اور ہو سکتا ہے وہاں سے پیپرز نہ آئے, اور بلیو میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو پیپر بنانے والا ہوگا نا وہ سامنے کوئی بک کھول کے نہیں بیٹھا ہوگا کہ وہاں سے بک میں سے سوال اٹھا کے اس میں ڈالے گا. انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹس ہیں, میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ کی ایک لسٹ بنا کے دوں گا جن ویب سائٹ سے آپ لوگوں سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے. وہاں پہ جتنے بھی جو سوالات ہیں جنرل نالج کے حوالے سے, پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے, اسلامیات کے حوالے سے, کچھ الگ الگ ویب سائٹس ہیں جو کہ مختلف فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. مطلب اگر ایک ویب سائٹ جو ہے اسلامیات کے اچھے کویشچن بناتے ہیں تو ایک ویب سائٹ جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کے اچھے کویشچن بناتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا کچھ ویب سائٹس. آپ لوگوں نے وہاں جا کے چیزوں کو پڑھنا ہے اور وہاں سے چیزوں کو کور کرنا ہے. آنیسٹلی میں کوئی بک آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر آپ کو کوئی بک کو اگر اپنے بیس پہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں بسائڈ ان چیزوں کے, یعنی مطلب آن لائن اور یہ لیکچرز وغیرہ سننے کے بعد اگر آپ کوئی بکس بھی ساتھ میں فری ٹائم میں اگر پڑھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو یہ ہماری لیکچر تھی, امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ پراپر جو ہے وہ سلیبس کے اوپر ہوگا, ریٹن سلیبس کے اوپر ہوگا, اور ہر دن جو ہے وہ ایک سبجیکٹس کو ہم کور کریں گے. اور واٹس ایپ گروپس میں ہم شام کو جو ہے وہ ڈسکس بھی کریں گے, دن کو جو لیکچر دیا تھا وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.